السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں بڑی دردناک خبر کے ساتھ۔ سنبھل مراد آباد اتر پردیش یوگی آدتیہ ناتھ کے انڈر میں آتا ہے۔ وہ یوگی آدتیہ ناتھ جو اس وقت میں ہندوستان کے بڑے صوبے اتر پردیش کے مکھیہ منتری ہیں۔ ایک طرفہ ظلم ہندوستان کے اندر اتر پردیش کے اندر مسلمانوں پر کیا جا رہا ہے۔ دوستو، ہم تمام کو ایک بات جان لینی چاہیے، اس میں جب کوئی ظلم کیا جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر ایک آواز اٹھتی ہے کہ پولیس نے ایسا کیا، پولیس کی طرف سے ظلم ہو رہا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، یہ پولیس کا ظلم نہیں ہے، پولیس کے ذریعے ظلم کروایا جاتا ہے۔ پولیس کے ذریعے ظلم کروایا جاتا ہے اور پھر ہم چاہتے ہیں کہ پولیس ہماری ایف آئی آر لے۔ ارے میرے دوستو، جو ظلم کرنے والا ہے وہ ظالم تمہاری ایف آئی آر لے گا کیسے؟ وہ تمہاری سنے گا کیسے؟ پھر ہم سوچتے ہیں کہ ہم کورٹ میں جائیں گے، سپریم کورٹ جائیں گے، فلاں کورٹ جائیں گے، ہائی کورٹ جائیں گے۔ ارے کون سنے گا تمہاری اور میری؟ کون سنے گا تمہاری؟ جو سننے والا رب ہے اس کو ہم نے ناراض کیا ہے، جو سننے والا رب ہے اس سے ہم دور ہو گئے، اور سننے والے رب نے کہا ہے کہ تم مجھ کو راضی کر لو، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں ہلا نہیں سکتی۔ آج ہمارے حالات یہ ہے کہ جس رب نے ہم کو پوتر قرآن کے اندر پڑھنے کا حکم دیا اور کہا پڑھو، آج ہم ایجوکیشن میں سب سے پیچھے ہیں۔ ساری قومیں آگے ہیں ہم سے، ایجوکیشن میں سب سے پیچھے اگر کوئی ہے تو مسلمان ہے۔ پھر کہتا ہے ہماری کوئی بات نہیں سنتا۔ پولیٹیکل پارٹیوں کے بھروسے ہمیں بیٹھنا نہیں ہے دوستو۔ یہ پولیٹیکل پارٹیاں شروع سے مسلمانوں کی دشمن رہی ہیں اور رہیں گی۔ کئی مرتبہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ آواز اٹھاتے ہیں کہ ہم نے اویسی کو ووٹ دیا ہے اس لیے ہم پر ظلم کیا جا رہا ہے، ہم نے سماجوادی کو ووٹ دیا، بی جے پی کو ووٹ نہیں دیا اس لیے ہم پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ ارے سماجوادی نے آپ کے ساتھ کون سا اچھا کیا ہے، اور کانگریس نے آپ کے ساتھ کون سا اچھا کیا ہے؟ اویسی آپ کے ساتھ کیا اچھا کر رہے ہیں، اور بی جے پی آپ کے ساتھ پھر کیا ہی اچھا کرے گی؟ ہمیں تو ہمارے رب سے امید لگا کر بیٹھنا پڑے گا۔ ہمیں ہمارے اس رب کو راضی کرنے کی ضرورت ہے جس رب کے اختیار میں دنیا کے سارے نظام ہیں۔ ارے قارون جیسے ظالم نہ رہے تو یہ ظالم بھی ایک دن دنیا سے چلے جائیں گے۔ ہمیں تو ہمارے رب کو راضی کرنا ہے۔ مسجدیں بے ویران کری ہیں تو ہم نے کی ہیں، مسجدیں خالی پڑی ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں، ان کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، ان کو کوئی آباد کرنے والا نہیں ہے۔ اور تو اور مسجدوں کے اندر جو آباد کرنے والے ہیں ان کے دل بھی آپس کے اندر ایک نہیں، نفرتیں بھری ہوئی ہیں۔ جس نبی نے اخلاق، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر آنے کے بعد اخلاق بھری زندگی دکھلائی اور یہ کہا کہ اس زندگی کو نمونہ بنا کر کے اگر چلو گے دنیا کی کوئی طاقت تمہارے اوپر ظلم نہیں کر سکتی۔ بناؤ دوست اپنے ان پڑوسیوں کو جو تمہارے پڑوسی ہندو ہیں، مسلم ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، کوئی بھی کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں، یہ نہ دیکھو وہ انسان ہے۔ انسانوں سے اللہ رب العزت نے حسن سلوک کا معاملہ، اچھے برتاؤ کا معاملہ اور بہترین اخلاق کا معاملہ کرنے کے لیے حکم دیا ہے۔ آج ہمارے تعلقات تو ہمارے خود مسلمانوں میں اچھے نہیں ہیں، تو یہ ہمارے جو پڑوسی ہندو بھائی ہیں یہ تو ہم سے ویسے بھی نفرت کریں گے۔ ارے ہم پولیٹیکل پارٹیوں کو ایک طرف رکھ دیں اور تعلق قائم کریں، ان ہندو بھائیوں کے ساتھ تعلق قائم کریں، ان سردار بھائیوں کے ساتھ، ان کرسچن بھائیوں کے ساتھ جو ہمارے پڑوسی ہیں۔ ارے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنے پر بھی شرم آتی ہے کہ ہم آپس کے اندر تعلقات کو اتنا بگاڑ چکے ہیں کہ ایک صف کے اندر کھڑے ہیں اور آپس کے اندر کسی کے ساتھ میل جول نہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ظلم ہو رہا ہے ہم پر۔ ظلم ہوگا، بار بار ہوگا، ہر بار ہوگا، کیونکہ ہم نے اللہ کو ناراض کیا ہے۔ کرے راضی رب کو، ہاں جھک جائیں اس کے سامنے، مانگے اللہ سے، اللہ ہر مرادوں کو پورا کرنے والا ہے۔ ان ظالموں کو ختم کر کے رکھنے والا بھی اگر ہے تو کوئی وہ ہے اللہ۔ پولیٹیکل پارٹی ہمارا ساتھ نہیں دیں گے۔
یہ پولیٹیکل پارٹیاں تو ہمارے ووٹ کے لیے بیٹھی ہیں، یہ سارے کے سارے ہمارے دشمن ہیں، اور ہم خود اپنے آپ کے دشمن بن چکے ہیں۔ ہمیں سوچنا پڑے گا اور ہمیں آگے آنا پڑے گا، مسجدوں کو آباد کرنا پڑے گا، آپس کی نفرتوں کو مٹانا پڑے گا، ہمیں وہ ہاتھ کو آگے بڑھانا پڑے گا جس ہاتھ کے ذریعے لوگ اپنے ہوتے ہیں، جس عادت کے بدلے لوگ ہمارے ساتھ جڑتے ہیں۔ یہ مخبری کرنے والی قوم، ایک دوسرے کی مخبری کرنے والی قوم بھلا ظلم سے بچ سکتی ہے؟ جوؤں کے اڈے پر سب سے آگے ہونے والی قوم، ناچ گانوں میں سب سے آگے آنے والی قوم، یہ کیسے آگے ہو سکتی ہے؟ عیاشی کے اڈوں پر دیکھو گے تو سب سے آگے مسلمان، جوؤں کے اڈوں پر دیکھو گے تو سب سے آگے مسلمان، ہاں دھوکہ دھڑی کے معاملے میں دیکھو گے تو سب سے آگے مسلمان۔ آخر کیا ہو گیا ہمیں؟ ہاں کیسے ہم ہو گئے؟ اور کس نبی کے ہم امتی ہیں؟ ایک ہونے کو تیار نہیں۔ کمیونٹی ہماری بڑھتی چلی جا رہی ہے، بڑھتی چلی جا رہی ہے، کٹتے چلے جا رہے ہیں، گھٹتے چلے جا رہے ہیں، لیکن ایک ہونے کو راضی نہیں۔ سیلیوٹ کرتا ہوں پنجابی بھائیوں کو جو صرف 2-2.5%, 3% ہندوستان میں ہیں۔ ہمت نہیں ہے کسی کی کہ ان کے گردوارے کے اندر کوئی انگلی اٹھا کر دکھائے، ہمت نہیں ہے۔ اگر ان کو ظالم بنایا تو ہم نے، کیوں کہ ہم بٹ گئے۔ ارے کہو ان سے، ان ظالموں سے کہ ایک گردوارے پر جو ہے انگلی اٹھا کر دکھائیں، کہو ان سے۔ پھاڑ کے رکھ دے گی وہ قوم، چیر کر رکھ دے گی وہ قوم، اس لیے کہ ان کے اندر طاقت ہے، ان کے اندر ایجوکیشن ہے، ان کے اندر مال ہے، سب کچھ ہے ان کے پاس۔ کمائیں، بڑھیں آگے، اور ایجوکیشن میں اتنا آگے بڑھے، اتنا آگے بڑھے کہ ہمارے ہر گھر سے ایک بچہ آفیسر لائن میں ہونا چاہیے، ہر بچہ ہمارا، ایک بچہ ہمارا کہیں نہ کہیں ڈپارٹمنٹ میں ہمارا ہونا چاہیے۔ بڑھیں آگے، کریں ایسا پلیٹ فارم کھڑا۔ خدا کی قسم یہ ظلم ہو رہا ہے، ہوتا رہے گا اگر ایسے ہی ہم نے اپنے رب کو راضی نہیں کیا، ناراض کرتے رہے تو یہ ظلم بار بار ہوگا۔ ایسے ہزار یوگی آدتیہ ناتھ آئیں گے، لیکن اگر ہم نے راضی کر لیا رب کو تو قارون جیسے، فرعون جیسے، حامان جیسے، شداد جیسے بھی کچھ ہمارا بگاڑ نہیں سکتا۔ لیکن بننا پڑے گا، اپنے اندر کی نفرتوں کو مٹانا پڑے گا، اپنے آپس کے لوگوں کے ساتھ بھائی چارے کو قائم کرنا پڑے گا۔ ذرا دن کی زندگی ہے، آئے دن دیکھتے ہیں کہ نوجوان دنیا سے چلے جا رہے ہیں۔ یہ شہید ہو گئے سنبھل کے اندر، 5 نوجوان، 3 نوجوان آئے اور شہید ہو گئے۔ ان کے والدین سے پوچھیں ان کے دل پر کیا گزرا۔ تو ایک جھٹکا لگتا ہے، دنیا سے انسان چلا جاتا ہے۔ کس گھمنڈ کے اندر ہم جی رہے ہیں، کس غرور کے اندر جی رہے ہیں۔ نہ یوگی آدتیہ ناتھ دنیا میں رہیں گے، نہ ہم رہیں گے، نہ کوئی اور رہے گا۔ جو بھی ہے دنیا سے ہر ایک کو جانا ہے، ہر ایک کو جانا ہے۔ اس لیے اپنے رب کو راضی کریں، اور رب کو راضی کر کے جائیں گے انشاءاللہ ہمیں اللہ کامیابی دے گا۔ اور رب کو ناراض کریں گے تو ہمارے ساتھ دنیا کی ہر طاقت ہمیں مظلوم بنا کر کے رکھ دے گی، ہمارے اوپر ظلم کرے گی، جیسا کہ ظلم ہم دیکھ رہے ہیں۔ ارے یہ جو مسلمان قوم، جس مسلم قوم کا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کر کے لوگ سامنے سے کلمہ پڑھتے تھے، آج ہمارے اخلاق کو دیکھ کے لوگ بھاگ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں مسلمان سے دھندا نہیں کریں گے، کسی غیر کے ساتھ کر لیں گے، اس کے ساتھ دوستی نہیں کریں گے، کسی غیر کے ساتھ کر لیں گے۔ یہ حالات ہیں مسلمانوں کے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔